بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کے رشد ہدایت کے لیے 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بجائے وہ اس کے دشمن ہو گئے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ بہت سارے قوموں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسول کو شہید بھی کر ڈالا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کا نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بجائے وہ اس کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح کے اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی، اور انہوں نے اپنے ظن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ انہوں نے تو اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ سن 33 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے۔ یہودی اسی وقت عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدت دراز کی، اس کو اسی وقت آسمانی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 37 برس بعد سن 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف۔ رومی ٹائٹس نامی ایک جنرل تھا، اس نے جو حملہ کیا 1,35,000 یہودیوں کو رومیوں نے قتل کر ڈالا اور ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا۔ وہ ہیکل سلیمانی پہلے بھی گرا تھا، 1400 سال کے دوران میں بخت نظر نامی بادشاہ نے گرایا تھا، لیکن اس کے 150 سال بعد پھر دوبارہ بنا لیا، اس لیے اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلے ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، بخت نظر نے گرایا، اور سن 70 عیسوی میں رومیوں نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ اور اس سے کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ، لہٰذا جس کا جہاں سنگھ سمایا چلا گیا، کوئی یورپ میں چلے گئے، کوئی ایشیا میں چلے گئے، کوئی عرب ممالک میں آ گئے۔ 3 قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ میں آباد ہو گئے۔ جس کا جہاں سنگھ سمایا چلا گیا، کوئی افریقہ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا۔ اس دور کو ڈائسپورا کا دور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انتشار کا دور تھا، جبکہ ہماری اصل مسکن فلسطین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مسکن، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن فلسطین ہے، وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا، وہ ہمارا اصل جاگیر ہے، ہمارا اصل گھر فلسطین ہے، یہاں سے ہمیں نکال دیا گیا۔ سن 70 عیسوی میں وہاں سے نکالا اور اس پر ڈائسپورا جاری رہا۔ یہ دور تھا ان کا انتشار کا۔ یہ دور انتشار کا پہلا حصہ تقریباً 300 برس ہے۔ رومی حکمراں وہ یہودیوں کو بھی دشمن سمجھتے تھے اور عیسائیوں کو بھی دشمن سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی تھال کے چٹے بٹے ہیں، عیسائی بھی یہودیوں کی ایک فرقہ ہے، لہذا رومنس ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں بھی لڑتے تھے۔ یہودی عیسائی کو مارتے تھے اور عیسائی یہودی کو مارتے تھے۔ یہ 300 برس تک کی کہانی ہے،
سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم سلطنت قسطنطنیہ کے سلطان اعظم رومن امپائر میں سے بہت بڑا امپائر وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گیا اور یہودیوں کے قافلہ تنگ ہو گیا۔ اب یہودیوں کو جو مار پڑنی شروع ہوئی وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کا قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہٰذا اس کی وہ پٹائی شروع ہوئی، پورے رومن امپائر کے اندر شہروں میں امن بند ہو گیا، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اس سے کہہ دیا گیا کہ تم بھیڈوس کے اندر میں رہو۔ یہودی ایک گالی بن چکا تھا۔ لہٰذا اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا دشمن مسلمان نہیں بلکہ اس کا اصل دشمن عیسائی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بیت المقدس یہودیوں سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا رومیوں سے، عیسائیوں سے، اور اس سے پہلے تو یہودی بیت المقدس کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس کے زیارت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کے زیارت کرنے کے لیے آ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس فتح کیا اور اس کو اوپن سٹی قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہودی بھی بیت المقدس کے زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے یہودیوں پر، کہ اس کی وجہ سے یہودی آج بیت المقدس کی زیارت کر سکتے ہیں، ورنہ وہ سے پہلے اس کی زیارت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہودیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل دشمن سے اپنا بدلہ لے اور مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، کیونکہ فلسطین کے مسلمان اس کا دشمن نہیں۔